نوجوان عالم دین ہیں، ماشاءاللہ عالم باعمل ہیں، مقرر شعری بیاں ہیں اور بیان کا ایک مخصوص انداز رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ آج اس مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب بلا تاخیر میں ان سے ملتمس ہوں کہ برادر مکرم حضرت مولانا محمد عمیر فاروقی صاحب وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ہمارے مخدوم و مکرم حضرت مولانا قاضی واجد حسین صاحب دامت فیوزہم کے حکم کی تعمیل میں میں چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حافظ قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہے، اللہ رب العزت آسمان سے اس حافظ قرآن کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ آ کے اس حافظ قرآن کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے اور آ کے کہتا ہے سل تعطا، آج آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں دیکھ رہا تھا مجھ سے پہلے نعت خوان حضرات بڑا اچھا کلام آپ حضرات کو سنا رہے تھے، لیکن جس طرح آپ حضرات چپ کر کے بیٹھے اس طرح بیان بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تقریر کی نہیں جاتی، تقریر کروائی جاتی ہے، تو ذرا تھوڑا تھوڑا آپ ساتھ میرا دیں گے، کوئی سبحان اللہ کہتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حافظ قرآن کو یہ کہا جاتا ہے آج آپ جو بھی سوال کریں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مقام پر قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، قرآن مجید مکمل پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت 60,000 فرشتے اس مقام پہ بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ اس مجلس میں آج میرے بندے جو بھی دعا کریں ان کی دعا پہ تم آمین کہو۔ تو یہ بڑی مبارک مجلس ہے، بڑا مبارک موقع ہے۔ اصل تو ہم نے دعا کرنی ہے، لیکن مولانا کے حکم کی تعمیل میں جو اللہ رب العزت نے چاہا، میں بڑے مختصر وقت میں قرآن ہی کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ یاد رکھیے کسی بھی چیز کی عظمت کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے۔ ایک ہوتا ہے اس چیز کی حقیقت کو ماننا،
دوسرا درجہ ہوتا ہے وہ چیز اپنی حقیقت کی روشنی میں ہم سے جو منوانا چاہتی ہے اس کو ماننا. میں سمجھانے کے لیے عرض کروں گا عظمت رسول کا کیا مطلب ہے. دو جز ہے، رسول کو ماننا اور رسول کی ماننا. جہاں تک رسول کو ماننے کا تعلق ہے، بے نمازی بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، شرابی بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، بے روزہ بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، بدکار بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، قادیانی بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، رافضی بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں. لیکن جب بات آتی ہے رسول کی ماننے کی، یہیں آ کے سارا فرق پڑتا ہے. رسول کو تو سارے مانتے ہیں، کون ہے کم بخت جو زبان سے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہ نبی کی عظمت کو نہ مانے. بات صرف رسول کو ماننے کی نہیں ہے، بات ہے رسول کی ماننے کی. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، بے نمازی بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، لیکن کیا وہ نماز چھوڑ کے رسول کی مان رہا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے. بے روزہ بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، لیکن کیا وہ رمضان کا روزہ چھوڑ کے رسول کی مان رہا ہے؟ شرابی بھی کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، لیکن کیا وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے رسول کی مان رہا ہے؟ اسی طرح عظمت قرآن کے بھی دو جز ہیں، قرآن کو ماننا اور قرآن کی ماننا. قرآن کو تو سارے مانتے ہیں، بے نمازی بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں، بے روزہ بھی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، شرابی بھی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں. لیکن بات ہے قرآن کی ماننے کی. اور میں اسی عنوان پہ دو چار باتیں عرض کروں گا کہ قرآن صرف اپنا آپ منوانے کے لیے نہیں آیا، قرآن اپنی تعلیمات منوانے کے لیے آیا ہے. قرآن صرف یہ منوانے کے لیے نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا کلام سمجھ کے صرف رمضان کے مہینے میں مجھے کھول کے میری تلاوت کر لو. قرآن صرف یہ منوانے کے لیے نہیں آیا کہیں تمہارا مردہ کوئی آدمی فوت ہو جائے مجھے پڑھ کے اپنا مردہ بخشوا لو. قرآن صرف یہ منوانے کے لیے نہیں آیا کہ کہیں قسم کھانے کی بات آئے تو مجھے سر پہ رکھ کے قسم کھا لو. اور میں ان چیزوں سے انکار نہیں کر رہا. علماء کرام تشریف فرما ہے قرآن پڑھا جائے تو مردے کی بخشش ہوتی ہے، میں اسے انکار نہیں کر رہا. قرآن کی تلاوت کی جائے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے
قرآن تو میرے لیے اللہ نے راہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے، قرآن تو میرے لیے بھیجا ہے دستور اور قانون بنا کے کہ میرے بندے اپنی زندگی میں سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کے اندر قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کے احکامات کو، قرآن جو کچھ تمہیں حکم دیتا ہے، جن چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے، ان سے رک کے، یہ ہے قرآن کی ماننا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں 2 سزائیں قرآن مقدس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو لوگ میرے قرآن سے اعراض کرتے ہیں، میرے قرآن پر ایمان لانے کے بعد میرے قرآن سے اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی معیشت میں تنگ کر دوں گا، ان کا روزگار تنگ کر دوں گا، ان کا گزران تنگ کر دوں گا، دنیا کے اندر ان کو رزق کا مسئلہ بنے گا، ان کے لیے معیشت کا مسئلہ بنے گا، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنے گا۔ یا اللہ تیرے قرآن سے اعراض کرنا کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے قرآن پہ ایمان لا کے میرے قرآن کے حکموں کی پابندی نہیں کرتا، میرے قرآن کے نواہی کی پابندی نہیں کرتا، قرآن میرا حکم دیتا ہے میرے بندے صرف مجھ پہ ایمان نہ لا بلکہ 5 وقت مسجد سے منادی اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا نماز کے لیے، آجا اپنی کامیابی کے لیے، چھوڑ دے اپنی دکان، آجا نماز کے لیے، چھوڑ دے اپنا ڈیرا، آجا اپنی کامیابی کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو میرے قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں کرتا وہ میرے قرآن سے اعراض کرتا ہے۔ یا اللہ تیرے قرآن سے اعراض کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے قرآن نے تمہیں حکم دیا ہے سال کے بعد اگر تم صاحب نصاب ہو، اگر تم پہ زکوٰۃ فرض ہے، سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو قرآن پہ ایمان لاتا ہے، قرآن اپنے سر پہ رکھتا ہے، قرآن اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے، قرآن کو ہونٹوں کے ساتھ چومتا ہے، لیکن قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں کرتا، اللہ کریم فرماتے ہیں بے شک قرآن پہ ایمان لے آیا لیکن اس نے میرے قرآن سے اعراض کیا ہے۔ اور یاد رکھو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، پہلی سزا دنیا کے اندر یہ ملے گی، روزی کے لیے در بدر پھرتے رہو گے، تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میدان محشر کے اندر جب یہ قبر سے اٹھے گا قرآن سے روگردانی کرنے والا، اللہ کریم فرماتے ہیں آنکھوں سے اندھا ہوگا، نابینا ہوگا،
ساتھ ارد گرد کے لوگوں سے پوچھے گا میری تو آنکھیں سلامت تھی، میری نظر کہاں چلی گئی، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا اللہ دنیا کے اندر تو میں ان آنکھوں سے دیکھتا تھا، یا اللہ دنیا کے اندر تو یہ میری آنکھیں سلامت تھی، آج میں نابینا کیوں ہو گیا؟ خدا بندے کائنات فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تیرے سامنے میرے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، قرآن کے احکامات کھول کھول کے تجھے سنائے جاتے تھے، میرے بندے دنیا میں تو نے میرے قرآن کے احکامات کو بھلا دیا، میرے قرآن کے حکموں کو پسے پشت ڈال دیا، اس لیے آج تجھے یہ سزا ملی ہے، تیری آنکھیں اندھی ہو گئی۔ میرے دوستو سوچنے کا مقام ہے، قرآن تو اپنی تعلیمات منوانے کے لیے آیا ہے، قرآن اپنے احکامات منوانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی کتاب مجھے قانون بنا کے دی ہے، زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے، زندگی گزارنے کا قانون دیا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ نے دو قسم کی بڑی مخلوقات پیدا کی ہے، ایک ہے انسان، دوسری مخلوق ہے حیوان۔ اللہ نے انسان اور حیوان میں سب سے بڑا فرق یہ رکھا ہے، اللہ نے حیوان کو کسی قانون کا پابند نہیں بنایا، جانور کسی قانون کا پابند نہیں ہے، شیر بکری کو کھا جائے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، انسان کو کھا جائے تو پھر کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ شیر اور گدھے کے لیے اللہ نے کوئی قانون نہیں بنایا، حلال اور حرام کا کوئی ضابطہ نہیں بنایا، لیکن اللہ نے انسان کو قانون کے اندر جکڑا ہے، ضابطے کے اندر جکڑا ہے، حلال اور حرام کا پابند کیا ہے۔ میرے بندے یہ چیزیں میری حلال کی ہوئی ہے، یہ چیزیں میری حرام کی ہوئی ہے، حرام سے تو نے بچنا ہے، حلال تو نے لینی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اگر جانور بھی حلال اور حرام کے اندر تمیز نہ کرے، انسان بھی حلال اور حرام کے اندر تمیز نہ کرے، ایمانداری سے بتائیے کیا اس انسان اور جانور میں کوئی فرق رہ جاتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے انسان کو قانون کا پابند کیا، لیکن جو انسان اللہ کے اس حلال اور حرام کے ضابطے کی پابندی نہیں کرتا، خدا بند کائنات قرآن مقدس میں اس انسان پہ اللہ رب العزت کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا جلال آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ انسان ہے جس کے لیے میں نے 30 پاروں والی کتاب قرآن کی شکل میں نازل کی، اس کو میں نے قانون دیا، اس کو میں نے دستور دیا، لیکن اس انسان نے میرے قانون کی پابندی نہیں کی، میرے حلال اور حرام کے ضابطوں کی پابندی نہیں کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ انسان شکل تو اس کی انسان کی ہے، بظاہر تو یہ انسان ہے، بنایا میں نے اس کو انسان ہے، لیکن میرے عرش بری کا فتویٰ ہے اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو جانور ہے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، یہ فتویٰ ہوتا نا مولانا واجد صاحب کا،
تو سارا گاؤں ڈنڈا اٹھا کے پیچھے لگ جاتا، یہ کون ہے جانور کہنے والا انسان کو؟ لیکن فتویٰ دیا ہے میرے رب نے، اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں ہے۔ اور اللہ نے صرف اس پہ بس نہیں کی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، اس انسان کو جانور کہنا بھی میرے جانور کی توہین ہے، یہ انسان جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر۔ یا اللہ یہ جانور سے بدتر کیسے ہو گیا؟ خدا بندے کائنات فرماتے ہیں جانور سے بدتر اس لیے ہوا، اس انسان کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنی ساری مخلوقات میں سے انسان کو سب سے زیادہ معزز بنایا، اپنی خلافت کا تاج اس انسان کے سر پہ رکھا، میں نے اس کے سامنے اپنے جبریل سے سجدہ کروایا، میں نے اس کے سامنے اپنے میکائیل سے سجدہ کروایا، میں نے اس انسان کے سامنے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، میں نے اس انسان کو اپنا کلام دیا، میں نے اس انسان کو اپنا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں اپنا محبوب دیا، اپنے پیغمبر کا نمونہ دیا، نبی کا اسوہ حسنہ دیا، قرآن جیسا قانون دیا، میں نے اس انسان کے لیے حلال اور حرام کے ضابطے مقرر کیے۔ جب یہ انسان میری ساری نعمتوں کو، میرے سارے احسانات کو پسے پشت ڈال کے میرے قانون کی پابندی نہیں کرتا، تو سن لو میرا عرش بری کا فتویٰ بل ہم اضل، یہ انسان جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہے، اس کی تعلیمات اور احکامات پہ عمل کرنے کے لیے۔ قرآن کی عظمت اپنی جگہ، قرآن کا مقام اپنی جگہ، لیکن قرآن اللہ نے جو میرے لیے بھیجا ہے، کیا میں نے غور کیا کبھی؟ میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، میں گیا ہوں کسی مکتب میں، کسی عالم کے سامنے بیٹھا ہوں، مولوی صاحب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے میرے لیے زندگی کا دستور بنا کے بھیجا ہے، میرے لیے ہدایت کا سامان بنا کے بھیجا ہے، مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھا دیجئے، مجھے قرآن کی تفسیر پڑھا دیجئے، مجھے پتہ تو چلے میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرے رب کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن اپنی تعلیمات اور احکامات، جن جن چیزوں کا میرے رب نے حکم دیا ہے، جن جن چیزوں سے میرے رب نے منع کیا ہے، ذرا مجھے پتہ تو چلے۔ میرے دوستو، اگر یہ نہیں ہے، ہم نے سال کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، تراویح میں قرآن سن لیا، دن کے وقت قرآن پڑھ لیا، رمضان گیا، قرآن کے ساتھ میرا رشتہ ختم ہو گیا، اب 11 مہینے میں نے قرآن کو کھول کے دیکھنا بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اللہ کا رسول اپنے امتی کے خلاف اللہ کی عدالت کے اندر مقدمہ دائر کرتے ہوئے اللہ کا رسول کہے گا یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری امت ہے، یا اللہ یہ میری قوم ہے، میں ان کو قرآن جیسی کتاب دے کے گیا تھا، لیکن یا اللہ انہوں نے تو اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو کھول کے دیکھا نہیں ہے، کبھی قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے،
یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایمانداری سے بتائیے، خدا کا رسول اگر میدان محشر میں میرے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے، ایمانداری سے بتائیے وہاں بچنے کی کوئی صورت ہوگی؟ خدا کا رسول کہے، اس لیے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا کل قیامت والے دن تیرے حق میں سفارشی بنے گا یا تیرے خلاف اللہ کی عدالت میں تیرے خلاف گواہی دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں بندہ حاضر ہوگا، اس کے ایک طرف سے قرآن آئے گا، دوسری طرف سے رمضان کا روزہ آئے گا، روزہ آ کے کہے گا یا اللہ رمضان کے مہینے میں سارا دن میں نے اس کو بھوکا رکھا، یا اللہ سارا دن میں نے اس کو پیاسا رکھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میری سفارش قبول کر۔ ادھر سے قرآن بولے گا، قرآن کہے گا یا اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میرے احکامات پہ عمل کرتا رہا، میری تعلیمات پہ عمل کرتا رہا، یا اللہ اس کے حق میں میں سفارش کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس روزے کو بھی اور قرآن کو بھی تم دونوں ایسے سفارشی ہو جن کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی، جاؤ لے جاؤ میرے بندے کو اپنے ساتھ جنت میں۔ یہ ہے قرآن اللہ کی عدالت میں میرے حق میں سفارشی بنے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا او علیک، تیرے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کی عدالت میں جا کے قرآن گواہی دے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی مجھے پسے پشت ڈالا، اے اللہ کبھی مجھے کھول کے اس نے پڑھا نہیں ہے، میرے احکامات کو دیکھا نہیں ہے، میری تعلیمات کو دیکھا نہیں ہے، اے اللہ ساری زندگی یہ بندہ مجھ سے روگردانی کرتا رہا۔ اگر اللہ قرآن کی سفارش قبول کریں گے تو بندے کے خلاف قرآن کی گواہی قبول نہیں کریں گے، اللہ قبول کریں گے۔ اس قرآن کی گواہی اگر بندے کے خلاف آ جائے، ادھر سے خدا کا رسول بھی اس بندے کے خلاف گواہی دے دے، تو میرے دوستو وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ آج کی میری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ ایک لفظ میں یہ ہے، ہم آج تک صرف قرآن کو پڑھتے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں۔ الحمدللہ رمضان میں تو اور زیادہ ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہمارے اس خطے کے اندر الحمدللہ دینی مدارس ہیں جہاں سے قرآن کی صدائیں لگائی جا رہی ہے، بچے قرآن حفظ کر کے نکل رہے ہیں، ہر گھر میں الحمدللہ قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ قرآن پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے، ہم نے اب قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن کی تعلیمات، قرآن کے احکامات کو سمجھ کے اپنے وجود کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر قرآنی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے کریم اللہ، ختم قرآن کی مبارک تقریب ہے، اے کریم اللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس آخری عشرے کی طاق رات ہے۔ اے اللہ، ہم اس مبارک تقریب اور مبارک لمحات میں اے اللہ تیرے سامنے آئزانہ التماس اور درخواست کرتے ہیں، اے اللہ جن قاری صاحب نے نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا، سامعین نے قرآن مجید سنا، اے اللہ ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بتقاضِ بشریت، بتقاضِ انسانیت، اے اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم جتنے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ اعلانیہ پوشیدہ گناہ معاف فرما، اے اللہ جان بوجھ کے کیے ہوئے غلطی سے کیے ہوئے گناہ معاف فرما، اے اللہ دن کے گناہ معاف فرما، رات کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، ایک ایک لمحہ اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری بغاوت کی، اے اللہ تو پھر بھی اپنی رحمت اور اپنی نعمتیں ہم پہ کرتا رہا۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بہت بعد کے لوگ ہیں، اے اللہ 1400 سال گزر گئے، ہمارا آج کا معاشرہ بے حیائی کا معاشرہ ہے، فحاشی کا معاشرہ ہے، اے اللہ ہر طرف گناہ کی دعوت ہے۔ اے اللہ اس معاشرے کے اندر بھی اے اللہ ہم جی کر جو چند لوگ تیرے سامنے آ کے سجدہ کرتے ہیں، تیرے قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اے اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہم سے بچھڑ رہا ہے، اے اللہ 26 روزے گزر گئے، اے اللہ ہم نے رمضان میں بھی تیری نافرمانی نہیں چھوڑی، رمضان میں بھی تیری بغاوت نہیں چھوڑی۔ اے اللہ تیرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ رمضان میں جس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ ہلاک اور تباہ ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں ہلاکت سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں تباہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کے روزے اے اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ایک روزہ بھی کوئی نہیں رکھ سکتا اگر تیرا فضل و کرم نہ ہو۔ یا اللہ ہم سینکڑوں لوگ آج بھی دیکھتے ہیں جو ایک روزہ بھی رمضان کا نہیں رکھتے۔ یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے جب روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اب ہم درخواست کرتے ہیں یہ سارے روزے قبول بھی فرما لے، اے اللہ یہ ساری نمازیں قبول فرما لے، ساری تراویح قبول فرما لے۔ اے اللہ کوئی آدمی قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتا اگر تیری رحمت نہ ہو۔ اے اللہ تو نے کرم کیا، نماز تراویح میں پورا قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق بخشی، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں اور تیرے پیغمبر کا فرمان ہے سفید بالوں سے اے اللہ تو حیا کرتا ہے۔ اے اللہ ان سفید ریش بزرگوں کے صدقے، اے اللہ ان علماء اور حفاظ کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، نیکیاں قبول فرما، اے اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، طہارت والی زندگی نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے کریم اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ اس گاؤں کے ہیں یا اس خطے کے ہیں یا اس ملک کے ہیں یا پوری دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں اے اللہ قبر کی پاتال میں ہیں، اے اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، سکرات موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے
جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ اے اللہ موت کے وقت اپنے زور اور قوت سے کوئی بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، اے اللہ کلمہ اسی کی زبان پہ جاری ہوتا ہے جس پہ تیرا فضل ہو، جس پہ تیرا کرم ہو۔ اے اللہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں، اس ختم قرآن کے مبارک موقع پہ، اے اللہ اس طاق رات میں، رمضان کے آخری عشرے میں، اے اللہ اس سے مبارک لمحات تو اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ آج ایک دعا قبول کر لے، اے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اے اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اے اللہ چہرے پہ مسکراہٹ نصیب فرما، اے اللہ چہرے پہ مسکراہٹ نصیب فرما۔ ہماری موت کا دن زندگی کا سب سے شاندار دن بنا۔ اے اللہ موت کے بعد ہمارے چہروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا والے آ کے چہرہ دیکھتے ہیں، عجیب عجیب تبصرے کرتے ہیں، اے اللہ لوگوں کے برے تبصروں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قبر میں ہم جائیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے ہم ان کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف کرتے ہیں، جو ہی قبر بند ہوتی ہے اے اللہ تو ان کے چہرے سیاہ کر کے قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ میرے مولا قبر میں بھی ہمارے چہروں کی حفاظت فرما، اے اللہ قبر میں بھی ہمارے چہروں کی حفاظت فرما۔ ہم اب کریم اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان پہ قائم رکھ، اسلام پہ قائم رکھ، اور ہم میں سے جس کا بھی آخری وقت آئے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، زبان پہ تیرا پاک کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔